بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، آج ہم حضرت خالد بن ولید کا 5واں حصہ پیش کر رہے ہیں۔ تو دوستو، جہاں ہم نے کل تک بیان کیا تھا اس سے آگے بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مسلمان سپاہیوں میں سے ایک جنگ کے دوران ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچا اور کہا کہ میں نے شہادت کی طرف توجہ دلائی ہے، کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں ان کے پاس پیغام پہنچاؤں جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملوں گا؟ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، ہاں، ان سے کہو کہ ہم نے جو وعدہ کیا تھا اسے سچا پایا۔ فوراً ہی وہ آدمی تیر کی طرح میدان جنگ کی ہولناکیوں میں چلا گیا۔ وہ موت کو ترستا تھا، شہادت کو ترستا تھا، اس لیے اس نے ایک ہی تلوار سے خوب مقابلہ کیا اور ہزاروں تلواریں اس پر دوڑیں، یہاں تک کہ وہ شہادت پر فیض ہو گئے۔ دوسری بات یہ کہ اکرمہ ابن جوہل ابو جہل، ہاں، وہ بدنامہ زمان ابو جہل کا بیٹا تھا۔ اس نے مسلمانوں کو اس وقت پکارا جب رومی اپنی تلواروں کے زور پر آنے والے ہر شخص کو قتل کر رہے تھے، اور کہا کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سے پہلے لڑا تھا کہ اللہ نے مجھے اسلام کی طرف رہنمائی فرمائی، تو پھر میں اللہ کی دشمنوں سے لڑنے سے کیسے ڈر سکتا ہوں؟ میں اسلام کی طرف، پھر اس نے پکارا، مجھے موت کا عہد کون دیتا ہے؟ مسلمانوں کے گروہ نے آپ کو موت کی بیعت دی، پھر وہ دشمن کی صفوں کو توڑ ڈالے۔ انہوں نے فتح پر شہادت کو ترجیح دی۔ اللہ نے اپنے عہد کے ذریعے جو سودا کیا تھا اسے اللہ نے قبول کیا اور وہ جام شہادت نوش کر گئے۔ تیسرے یہ کہ دوسرے مسلمان بری طرح زخمی ہونے اور پانی لایا گیا تاکہ وہ اپنی پیاس بجھائے۔ پھر بھی جب پہلے والے کو پیش کیا گیا تو اس نے اپنے بھائی کی طرف اشارہ کیا جو اس کے پاس پڑا ہوا تھا، جو زیادہ زخمی تھا اور جو زیادہ پیاسا تھا۔ پھر جب اس بھائی کو پانی پلایا گیا تو اس نے پلٹ کر اپنے بھائی کی طرف اشارہ کیا۔ آخر کار ان میں سے اکثریت پیاس سے مر گئی اور جام شہادت نوش فرمائی۔ جب انہوں نے خود سے انکار اور خود قربانی کی ناقابل یقین مثال کا مظاہرہ کیا، در حقیقت یرموک کی جنگ نے خود قربانی کی ہے۔ مثال اور بے مثال مثالیں دیکھی تھیں۔ مسلمانوں کا عزم اور ارادے سے ظاہر ہونے والے خود قربانی کے ان شاندار شاہکاروں میں صرف 100 سپاہیوں کے سر پر حضرت خالد بن ولید کی غیر معمولی تصویر تھی، جنہوں نے 40,000 رومیوں کے خلاف اپنے آپ کو جھاڑ دیا۔ حضرت خالد اپنے 100 سپاہیوں کو پکارتا رہا کہ اللہ کی قسم، رومیوں کا صبر اور ہمت ختم ہو گئی ہے، اس لیے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ آپ کو ان پر غلبہ عطا فرمائے۔ اس پر 100 فوجیوں کی بالادستی کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ 40,000 واقعی ناقابل یقین ہے۔ اس کے باوجود کیا ان 100 سپاہیوں کے دل اللہ تعالیٰ پر ایمان سے بھرے ہوئے نہیں تھے؟ کیا وہ اپنے امانت دار اور دیانتدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان سے بھرے ہوئے نہیں تھے؟ کیا وہ اس وجہ پر ایمان سے بھرے ہوئے نہیں تھے جو زندگی کے سب سے مستقبل اہم فیصلے کی نمائندگی کرتا ہے؟ یہ وجہ تقوی اور راست بازی کی نمائندگی کرتی ہے۔ دوستو، اور کیا ان کے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وہ شخص نہیں تھے جو پوری دنیا میں اس کے جھنڈے اٹھائے ہوئے تھے؟ وہیں نئی دنیا کے نئے دارالحکومت مدینہ منورہ میں بیٹھ کر اپنے ساتھ دودھ پی رہے تھے، بیواؤں کی دمبیاں اور اپنے ہاتھوں سے یتیموں کی روٹی گوندنے میں۔ کیا ان کے سب سپہ سالار حضرت خالد بن ولید ظلم، تکبر، ظلم اور زیادتی کے شکوک و شبہات کے تریاق نہیں تھے؟ کیا پسماندگی، زوال اور کفر کی طاقتوں کے خلاف اللہ کی تلوار نہیں کھینچی گئی؟ کیا یہ تمام تصویریں سچائی، پوری سچائی اور سچائی کے سوا کچھ نہیں تھیں؟ تو فتح کی ہوا کو چلنے دو، اسے مضبوط، طاقتور اور فتح ہونے دو۔ حضرت خالد کی ذہانت نے رومی افسروں اور کمانڈروں کو اس قدر متاثر کیا کہ جریجہ، ایک رومی کمانڈر، نے حضرت خالد سے کہا کہ وہ لڑائی میں آرام کے دوران خود کو زہر کرے۔ جب وہ ملے تو رومی سپہ سالار نے اس سے کہا کہ خالد، سچ بتاؤ اور جھوٹ مت بولو، کیونکہ آزاد جھوٹ نہیں بولتا۔ کیا اللہ نے تمہارے نبی پر آسمانی تلوار اتار دی تھی اور اس نے تم کو دے دی تھی تاکہ وہ تم کو دے؟
آپ کو اس قابل بناتا ہے کہ جو بھی اس کے جھاڑو میں آتا ہے اسے مار ڈالو۔ حضرت خالد نے جواب دیا کہ نہیں۔ اس شخص نے کہا پھر یہ لوگ تمہیں اللہ کی تلوار کیوں کہتے ہیں؟ حضرت خالد بن ولید نے بیان کیا کہ اللہ نے ہمارے پاس اپنے نبی کو بھیجا، ہم میں سے کچھ آپ پر ایمان لائے اور بعض نے آپ کے ساتھ کفر کیا۔ میں کافروں میں سے تھا یہاں تک کہ اللہ تعالی نے میرے دل کو اسلام اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رہنمائی فرمائی اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی، میرے لیے اللہ سے دعا کی اور کہا کہ تم اللہ کی تلوار ہو۔ رومی سردار نے پوچھا تم لوگوں کو کس چیز کی دعوت دیتے ہو؟ حضرت خالد نے جواب دیا کہ ہم لوگوں کو توحید اور اسلام کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا وہ شخص اپنے آپ کو اسلام قبول کر لے اس کے لیے آپ جیسا اجر ہے؟ خالد نے جواب دیا ہاں، اور اس میں بہتر ہے۔ جارجا نے چونک کر کہا جب تم نے اس سے پہلے اسلام قبول کیا تو کیسے؟ حضرت خالد نے جواب دیا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے اور اپنی آنکھوں سے آپ کی نشانیاں اور معجزات دیکھے تھے۔ اب جس کو بھی یہ دیکھنا کا موقع ملا کہ ہم نے جو کچھ دیکھا اور جو کچھ ہم نے سنا، وہ سننے کے لیے جلد یا بدتر اسلام کو قبول کر لے گا۔ نہ اسے دیکھا اور نہ سنا، اگر اس کے باوجود تم اس پر اور غیب پر یقین رکھتے ہو، اگر تم اپنے ضمیر اور نیتوں کو اللہ کے لیے خالص کرو گے تو تمہیں بہتر اور زیادہ اجر ملے گا۔ تو دوستو، رومی کمانڈر نے اپنے گھوڑے کو حضرت خالد کے قریب کرنے کی تاکید کی اور اس کے پاس کھڑا تھا۔ برائے مہربانی، برائے کرم خالد، مجھے اسلام سکھاؤ۔ اس نے اپنے آپ کو اسلام قبول کیا اور 2 رکعت نماز ادا کی۔ جلدی مارکہ آرائی شروع ہوئی اور ایک بار پھر رومی جراح سے لڑا، لیکن اس بار مسلمانوں کی طرف سے، یہاں تک کہ وہ شہادت حاصل کر گئے۔ اب ہم قریب سے دیکھتے ہیں کہ انسانی عظمت اس کے لیے ایک انتہائی قابل ذکر منظر میں کس طرح ظاہر ہوئی۔ مورخ کے بیان کردہ پہلے نسخے میں کہا گیا کہ جب حضرت خالد بن ولید اس خونریز اور اہم جنگ میں مسلم فوج کی کمان کر رہے تھے اور رومیوں کے پنجوں سے شاندار ماسٹر سٹروک سے فتح حاصل کر رہے تھے، نئے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب کمانڈر وفادار نے اس کو ایک پیغام بھیجا جس میں اس نے مسلمانوں کے لشکر کو سلام کیا اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی افسوسناک خبر سنائی۔ پھر انہوں نے حضرت خالد کو حکم دیا کہ وہ اپنا حکم ابو عبیدہ بن جراح کو دے دیں۔ حضرت خالد نے پیغام پڑھا اور اللہ سے دعا کی کہ ابو بکر پر رحم فرمائے اور عمر کو ہدایت عطا فرمائے۔ پھر انہوں نے قاصد کو سختی سے حکم دیا کہ وہ کسی کو اس پیغام کے مقصد کے بارے میں نہ بتائے اور اپنی جگہ سے نہ نکلے اور نہ کسی سے بات چیت کرے۔ پھر حضرت خالد نے دوبارہ جنگ کی کمان شروع کی اور حضرت ابو بکر کی موت اور عمر کے حکم کی خبر اس وقت تک چھپائی رکھی جب تک کہ وہ فتح حاصل نہ کر لیں۔ آخرکار فتح کی گھڑی آئی اور رومیوں کو شکست ہوئی۔ تبھی ہیرو ابو عبیدہ کے پاس آیا اور سلام کیا۔ پہلے تو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ انہوں نے مذاق میں ایسا کیا ہے، لیکن جلد ہی انہیں معلوم ہو گیا کہ یہ خبر کتنی سنجیدہ اور سچی ہے۔ فوراً ہی ان نے حضرت خالد کو اپنی آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا اور اس کی عظمت کو تعریف کی۔ اسی واقعہ کی دوسری صورت یہ ہے کہ حضرت ابو عبیدہ کو پیغام بھیجا گیا جس نے حضرت خالد سے یہ خبر چھپائی یہاں تک کہ جنگ کا بوجھ ختم ہو گیا۔ دونوں میں سے کون سا نسخہ مستند ہے یہ ہماری فکر نہیں ہے، صرف ایک چیز جو ہمیں یہاں دلچسپی رکھتی ہے وہ ہے خالد کا طرز عمل جو دونوں وزن میں شاندار تھا۔ میں اسی صورت میں حال کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا جس میں حضرت خالد نے اس سے زیادہ وفاداری اور خلوص کا اظہار کیا ہو۔ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ وہ کمانڈر تھا یا سپاہی، اس کے لیے دونوں درجات ایک ہی تھے جب تک کہ انہوں نے اسے قابل بنایا کہ وہ اللہ کے لیے اپنے فرائض کو انجام دے سکے جس پر وہ ایمان رکھتا تھا، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے بیعت کی تھی اور آخرکار اس دین کی طرف جسے اس نے قبول کیا تھا۔ حضرت خالد اور دوسرے مسلمانوں کا زبردست نفس ان منفرد قسم کے خلفاء کی مدد اور رہنمائی کے بغیر ممکن نہیں تھا جو اس وقت مسلم قوم کی سربراہی میں تھے۔ یہ خلیفہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر تھے۔ کسی بھی نام کا محض ذکر ہی بنی نوع انسان میں پیدا ہونے والی
تمام انوکھی اور عظیم خصلتوں کا ظاہر کرتا ہے۔ اس حقیقت کے باوجود کہ حضرت خالد اور حضرت عمر بالکل بہترین دوست نہیں تھے، حضرت عمر کی شرافت، عدل و انصاف اور نمایاں عظمت پر حضرت خالد نے کوئی سوال نہیں کیا، اس لیے کہ ان کے فیصلوں اور فیصلوں پر سوال نہیں اٹھایا گیا۔ جس شخص نے یہ احکامات جاری کیے، اس کا غیر جانبدار ضمیر تقوی، استقامت اور سچائی کی انتہا کو پہنچ گیا۔ تو دوستو، امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس خالد کے خلاف کچھ نہیں تھا سوائے اس کے بوجھ اور تیز تلوار کے۔ انہوں نے ان تحفظات کا اظہار اس وقت کیا جب اس نے حضرت ابو بکر کو مشورہ دیا کہ مالک ابن نویرہ کی موت کے بعد حضرت خالد کو برطرف کر دیا جائے۔ اس نے کہا حضرت خالد کی تلوار بہت زیادہ بوجھل ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ تیز اور سخت تھا۔ خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ نے جو کفار پر چادر اتاری ہے، میں اسے نہیں چاٹوں گا۔ غور کر کے حضرت عمر نے یہ نہیں کہا کہ خالد ہاتھ سے زیادہ بوجھ ڈال رہا ہے، بلکہ تلوار کو بیان کرنے کے لیے آدمی کی بجائے زیادہ بوجھ کا استعمال کیا۔ ان الفاظ سے نہ صرف وفاداری کے سپہ سالار کی اعلیٰ شائستگی کا اظہار ہوتا ہے، بلکہ حضرت خالد کی ان کی گہری تعریف بھی ہوئی تھی۔ حضرت خالد سر سے پاؤں تک جنگجو آدمی تھا۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی اپنے اسلام سے پہلے اور بعد میں ایک ہوشیار اور بہادر نائٹ بننے کے لیے وقف کر دی، یہاں تک کہ اس کا ماحول، اس کی پرورش کا طریقہ بھی اس حتمی مقصد کے لیے وقف تھا۔ تو دوستو، یہ پارٹ یہیں ہم روکتے ہیں، اور دوسرا انشاءاللہ تعالی کل پارٹ نمبر 6، حصہ نمبر 6 میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن، سنت، حدیث پڑھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔